اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پیو لائر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو اپنے عزیزوں رکارت اور دوستوں میں بھی متعارف کرائیں۔ چلے اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، آج ہم بات کرتے ہیں جس طرح کہ ہم نے لاسٹ ویلاگ میں ذکر کیا تھا پنجاب میں جو ایک بغاوت ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں، تو اس حوالے سے ذکر کیا تھا۔ اس میں کچھ پھر استعفے بھی آئے ہیں، جس میں حماد اظہر کا استعفیٰ جو ہے وہ زیادہ میجر، اس کے حوالے سے ہم نے اس کے استعفے کی پوری ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائی تھی۔ اچھا، اب بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ کام کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی چل رہا ہے۔ تو پہلے ہم نے پنجاب کی ڈیٹیلز بتائی تھیں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کے پی کے حوالے سے ڈیٹیلز۔ یہ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو شکیل خان تھے، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب، یہ ان کی گورننس اور کرپشن پہ سوالات اٹھائے تھے، تو ان کو ان کی وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ تو جب شکیل خان کو علی امین گنڈا پور نے فارغ کیا تو عاطف خان نے کہا جی کہ شکیل خان کو فارغ کرنے میں اس میں سازش ہے، اور ہم اس سازش کو بے نقاب کریں گے، یہ جو شکیل خان کو فارغ کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس سازش کے 2 کردار ہیں، ان 2 کرداروں کو ہم بے نقاب کریں گے۔ بس جنید اکبر صاحب تھے، ان کو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا فوکل پرسن اپوائنٹ کیا تھا ارکان اسمبلی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے۔ اب ہوا یہ کہ جنید اکبر نے بھی شکیل خان کے حق میں جب سٹیٹمنٹ دیا تو نہ ان کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ نیا بندہ اپوائنٹ کر دیا گیا۔ عاطف خان اور جنید اکبر اس کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر باقی جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، عاطف خان سے اور جنید اکبر سے وہ رابطے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل پڑ گئی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے حکم صادر فرمایا ہے کہ جی جنید اکبر اور عاطف خان کی پیشی کا، اور وہ پیشی ہوگی عمران خان صاحب کے سامنے، اور آئندہ ویک میں یہ پیشی ہونے کا امکان ہے۔ خان صاحب پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میڈیا پہ ہمارے کرپشن کے معاملات، پارٹی کے اندر کے معاملات میڈیا پہ کیوں لائے جاتے ہیں، کرپشن پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکس کیا جائے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جب بھی کوئی کرپشن کا معاملہ ہوتا ہے، خان صاحب اس کو اس کا بیج مار دیتے ہیں۔ بیج ایسے مارتے ہیں، یہ نہیں کہ کرپشن ختم کر دیتے ہیں، وہ جو بندہ شکایت کرتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ اب جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سٹنگ آرمی چیف ہیں، یہ جب ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو انفارم کیا تھا ان کے گھر کی کرپشن کے بارے میں کہ آپ ذرا اپنے گھر کی طرف دھیان دیں، آپ کی جو بی بی ہیں ان کو آ رہے ہیں تحائف، آ رہے ہیں اپنا ملک ریاض وغیرہ کی طرف سے رشوت آتی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا، اور پھر اس کے بعد اتوار والے دن سلوا کے دفتر تو ان کو فارغ کروا دیا تھا۔ تو خان صاحب کی سچویشن آپ کو پتہ ہے اسی طرح کی ہے۔ یہ خان صاحب کرپشن، وہ کہتے ہیں نا کرپشن کا بی مارتے ہیں، کرپشن کا بی نہیں مارتے، کرپشن کی اطلاع دینے والے کا بی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے۔ تو پچھلے کوئی 4-5-6 پیشیوں سے عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، اور کیس کو، کیونکہ کیس اب آخری مرحلے میں داخل ہوا ہے، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس نے ساری انویسٹیگیشن کی ہے، اس کے اوپر جرا کرنے کا اصل میں اب ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیس اپنے فائنلٹی کی طرف چلا جائے گا۔ تو ابھی وہی بات شروع ہو گئی ہے جس طرح کہ پیچھے توشہ خانہ کیس میں بھی اسی طرح کیا انہوں نے۔ اصل میں یہ وکلاء جو ہیں، جب ان کے پاس، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ شاید بتایا ہے، میرے ویلاگز میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں
ان کے وکلا جو ہے نا وہ ان کا کیس ہوتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس. یہ اس کیس کو کسی ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ ایسا ہے اب کیس چونکہ چل گیا سارا, سارے شہادتیں ہو گئیں, سارے وہ ہو چکی ہیں, اب آخری بندے کی جو رہ گئی ہے جس پہ جرا, اب وہ اس پہ آگے اڑپس ڈال دی ہے. اڑپس اس لیے ڈال دی ہے کہ اب کیا ہوگا, 3-4 اور ہو سکتا ہے ایک آدھی پیشی 2 اور بھی انتظار کر لیں جج صاحب. پھر وہ کیا کریں گے, جس طرح انہوں نے پچھلے کیس میں کیا تھا, ایک جج صاحب نے یہ کریں گے جی کہ یہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے ان کو ایک کونسل دیں گے کہ جناب یہ آپ اس کا جرا کریں اس پہ. تو اس کے بعد پھر وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ جو جرا والا معاملہ ہے یہ ایک لیکونہ رہ جائے گا اس میں کیس میں, اور پھر اپیل میں جا کر اور اس کی کمزوری رہ جائے گی. یہ جان بوجھ کر یہ وکلا ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس اب ان کے خلاف فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو کیونکہ وکیلوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیس کس جگہ پہ پہنچ گیا اور اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے. تو اینی وے جی, اب اصل یہ بات ہے کہ کل یہ کیس پھر اس کی تاریخ ہے, اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ایک اپیل جو ہے وہ درخواست دے دی ہے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی اس کیس کو روک دیا جائے, اور کوئی پچھلا کوئی نیب کے کیس کا حوالہ دے کے اس کا ریکارڈ منگوایا جائے اور اس سے یہ کیا جائے. پر وہ جس طرح کہ آپ کو بتایا نا, کوئی نہ کوئی اس میں سے انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ اپلیکیشن دے رکھی ہے, اور کل جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہماری جب تک اپلیکیشن کا وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کیس نہ چلائیں. یعنی کہ اب وہ ادھر سے فیصلہ لیں گے یا اس کو رکوائیں گے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ جو حالات اس وقت ملکی جا رہے ہیں, ادھر جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سے حالات بڑے گمبھیر ہیں. وہ جو ملکی حالات جا رہے ہیں ان ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس کی سہولت کاری جاری رکھتی ہے یا کوئی اپنے اس کو چینج کرتی ہے, تو دیکھتے ہیں. جناب جو ہم نے پچھلے ولاگ میں ایک ذکر کیا تھا کہ حامد میر صاحب نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے فائر وال کے حوالے سے کہ یہ جو فائر وال نصب کی جا رہی ہے اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں, اور اس میں اسپیڈ کی کمی ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہم نے آپ کو پہلے اپنے ولاگ میں پچھلے میں بتائی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اس پہ 4 اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ حامد میر صاحب جو ایک صحافی ہیں, ان کے پیشہ ورانہ فرائض میں رکاوٹ کیسے ہے یہ فائر وال پہلی. دوسرا انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ تو پٹیشن دائر کر دیجیے فائر وال لگائی جا رہی ہے اور یہ اس سے وہ سپیڈ کم ہو رہی ہے یا ہمارے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے جو آیا ہوا ہو کہ جی ہم نے فائر وال تنصیب کی ہے, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اس اعتراض یہ لگایا کہ بطور جرنلسٹ ان کا پہلا فورم جو ہے جس پہ ان کو جانا چاہیے وہ ہے انفارمیشن کمیشن. انہوں نے انفارمیشن کمیشن سے رجوع نہیں کیا, ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی. پھر چوتھا اعتراض یہ ہے کہ جی پٹیشن کے دوسرے حصے کی لائن نمبر 11 میں کوئی نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے, اور ان تمام اعتراض کے باوجود پٹیشن کو روکا نہیں گیا. اس کو بما اعتراضات کے ہی کل کی ڈیٹ میں اس کو سماعت کے لیے منظور کر دیا گیا. اچھا, یہ سماعت کرنے کے چیف جسٹس ہائی کورٹ جناب عمر فاروق صاحب. نیوز جناب ہے اپنا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جن لوگوں کے کیسز الیکشن ٹریبیونلز پنجاب میں ہیں چل رہے پی ٹی آئی کے, ان کے 9 اراکین نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا ہے. کچھ ایسی ملتی جلتی پٹیشن جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی ڈالی ہے. یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے متعلق کیسز نہ سنیں. اب ہم بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے. شیر افضل مروت وہ پرسن ہے جو کہ عمران خان صاحب نے جن کو کچھ عرصہ استعمال کیا, کوئی چھوٹے موٹے جلسے ولسے بھی کروا لیے, کوئی کام بھی کروا لیے, کوئی عدالتی معاملات میں بھی کوئی ہلا گلا اور کوئی
اپنا اسمبلی میں بھی سارا کروا کے اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح، اور اس کے بعد وہ پھینک دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ان سے کوئی ملاقات نہیں، پھر ان کو پارٹی سے بھی ہٹا دیا گیا، پارٹی سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، یہ بھی ایک ویلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پارٹی رکنیت سے استعفیٰ بلکہ فارغ کر دیا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے استعفیٰ نہیں خود دیا، نہ دیا، یہ ہے وہ، اس طرح کی بڑی کنٹروورسی چلتی رہی اس کے حوالے سے، پر وہ فارغ کر دیا گیا تھا اس کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آج کل جس طرح عمران خان صاحب پھر کچھ گرم ہواؤں کی زد میں ہیں، تو اور اندر کی باتیں جو ہے وہ کھل کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے مسائل بھی بنتے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تقریباً 12-14 دفعہ کالز دے چکے ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کی، اور لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ یعنی ابھی یہ ریسنٹ کال جو تھی وہ 13 اگست کی کال تھی، اور 13 اگست کو بھی لوگ عمران صاحب کی کال پر نہیں نکلے۔ یعنی کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی ریلی جو تھی وہ حماد اظہر کی تھی، جو کہ 150 موٹر سائیکلوں پہ منحصر تھی، اور وہ لاہور میں تھی۔ مطلب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں سمجھتا ہوں پنجاب اور کے پی کے یہ دو ایسے علاقے ہیں جہاں مطلب پی ٹی آئی کا زور، میں سمجھتا ہوں مطلب لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، نہ یہ کے پی کے میں کوئی خاطر خواہ لوگ نکال سکے۔ وہ جلسے انہوں نے 2-3 کیے ہیں، وہ تو پھر 2-2.5 ہزار سے اوپر بندہ نہیں باہر نکال سکے، اور پنجاب میں تو بالکل ہی نہیں نکل رہے۔ یہی کوئی 100 کو 150 کو 50 کو 70 کو 100 200 250 یہ اتنے بندے نکلتے ہیں جی۔ اب اس کی وجوہات جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہم کہتے ہیں نا جی کہ آن لائن پارٹی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے۔ ادھر ان سے جتنے مرضی بندے نکلوا لیں سوشل میڈیا پہ، ادھر نکلوانے کے لیے اصل میں عمران خان صاحب کو پہلے سپورٹ حاصل ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور عمران خان صاحب خود کچھ نہیں کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سپورٹ ہو گئی ہے ختم، تو اب اپنے بیس پہ نکلوانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو خیر بہرحال بات ہم کر رہے تھے افضل مروت صاحب کی، تو ہوا یہ ہے شیر افضل مروت صاحب کو جناب عمران خان صاحب نے، چونکہ اب تتی ہوائیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے دوبارہ جیل بلوایا، اور شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ شیر و شکر ہوئے، جفی وفی ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بھی دوبارہ فریش ٹیشو پیپر بن کے ان کے لیے ان کے آگے حاضر ہو گئے ہیں استعمال ہونے کے لیے۔ ویسے میں حیران ہوں، یہ واقعی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کلٹ فالوئنگ ہے، اور یہ واقعی کلٹ فالوئنگ ہے۔ یعنی کہ آپ کو ایک بندے نے کک آؤٹ کر کے باہر نکال دیا، کک آؤٹ باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ چیخے مارتے تھے کہ جی میں نے نہیں جانا، میں نے، انہوں نے وہ چارٹر طریقے ایسی دی تیسی، ٹھیک ہے، اور اب آپ کو دوبارہ بلایا، اور آپ پھر اس کے لیے ٹیشو پیپر بن کے تیار ہیں۔ کمال ہے، ویسے یہ کمال ہے، یہ ہوتی ہے کلٹ فالوئنگ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کا مطلب نکل جائے گا، پھر یہ ان کو ایک ٹیشو پیپر کو مروڑیں گے اور ایسے پھینک دیں گے۔ اب ہوا ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو شیر افضل مروت صاحب کو تو ایکسیپٹ کر لیا ہے، مگر چکر یہ ہے کہ ان کا جو مخالف گروپ ہے نا، وہ ابھی بھی شیر افضل مروت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے بہرحال ایک خوبی بہرحال ہے، وہ بندے ضرور نکال لیتا ہے۔ ایک تو ویسے پٹھان ہے، تو میرا خیال ہے یہی ایک وجہ ہے۔ ان کا مخالف گروپ ہے شاہین، شعیب شاہین صاحب وغیرہ جو ہے نا، یہ ان کا مخالف گروپ کے لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یار شیر افضل مروت نے 1-2 مرتبہ جو کالیں دی ہیں اس میں بندے نکال لیے ہیں، تو یہ ہمارے کام کا بندہ ہے، اس کو کچھ ایسا اور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر ان کا جو مخالف گروپ ہے وہ ابھی بھی مخالف ہے۔ شعیب شاہین صاحب نے جناب یہ کہا ہے کہ اب اصل میں شعیب شاہین کے ساتھ اختلاف وکیل گروپ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی آپس میں وکیلوں کے بھی اختلافات تو ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ شیر افضل مروت جو مرضی کرتا رہے، مگر جو جلسے جلوس ہیں ان کو میں، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر ہی لیڈ کریں گے۔ اب دیکھیں جی، یہ بھی ایک تماشا ہونے کو ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں ہم ابصار عالم صاحب کی۔ ابصار عالم صاحب جو ہیں آج کل پی ٹی آئی کے لیے بڑے مہلک بلکہ زہر قاتل ہوئے ہیں۔ وہ خیر یہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ ایک دلیر انسان ہے، یہ وہی ابصار عالم ہے جس کو گولی بھی لگی تھی
یہ یہ وہ بندے ہیں جو کہ عام طور پہ تو ایسا کہا جاتا ہے نا، سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جس وقت حکومت ختم ہو جاتی ہے یا بندہ دوسرا پاور میں نہیں رہتا تو ہر کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے خلاف اور سارے بیانات دینا شروع کر دیتا ہے اور ثبوت لے کے آنا شروع کر دیتا ہے. مگر یہ جو ابصار عالم صاحب ہیں یہ ایسی شخصیت نہیں ہے. ان کو ہم نے باقاعدہ دیکھا ہے. یہ ایک دلیر انسان ہے. یہ جب پیمرا کے چیئرمین بنے تھے تب بھی فیض حمید ان کو باقاعدہ تھریٹ کرتا ہوتا تھا اور یہ اس کی بات نہیں مانتے تھے. اور اسی طرح یہ اس وقت بھی فیض حمید اور عمران خان کے نیکسس کے بارے میں دلیری سے دبنگ انداز سے بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تو ان کو گولی بھی لگی. وہ شاید ان کو یہ بچ گئے یا ان کو جان بوجھ کے بچایا گیا کہ تھوڑا سا تھریٹ کرنے کے لیے، مگر یہ بات پھر بھی نہیں آئے. یہ ایک دبنگ آدمی ہے، دلیر آدمی ہے. اچھا تو جی ایسا ہے کہ سما ٹی وی کا ایک چینل ہے سما ٹی وی. اس پہ ایک پروگرام میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ابصار عالم صاحب نے، اور اس میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں. اس کا کہنا ہے جی کہ ایک سید علی رضا آبدی ایک رہنما تھے ایم کیو ایم کے کراچی کے، جو شاید قتل ہو گئے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ساری کڑیاں جو ہیں یہ عمران خان اور فیض حمید کے ارد گرد گھومتی ہیں اس کیس کی، اور اسی وجہ سے اس کیس میں آج تک پیش رفت نہیں ہو سکی. اور ان کا کہنا ہے جی کہ اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ایسے افسر کی طرف جاتے ہیں جو فیض حمید کا بہت قریبی تھا. ابصار صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جنرل فیض حمید صاحب قتل کروانا چاہتے تھے. اس میں سے کچھ قتل ہو بھی گئے اور کچھ بچ نکلے. بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی لکھی ہو. اب یہ الزام جو ہے یہ ایک بڑا زبردست بڑا زوردار الزام ہے جو کہ ایک خیر ابصار عالم صاحب کی طرف سے آیا ہے، مگر اس میں بھی ایک بات ہے کہ ابصار عالم صاحب کو بھی گولی لگی تھی. ممکن ہے وہ اس میں بچ نکلے، اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی تھی، مگر ان کو بھی گولی مارنے مطلب کہ ان کو بھی گولی لگ چکی ہے. تو ممکن ہے اسی معاملے کا حصہ ہو جس کا ذکر ابصار عالم صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا کچھ قتلوں پہ آج کل جو بات ہو رہی ہے جس میں ارشد شریف کا قتل بھی شامل ہے اور مولانا خادم رضوی کا قتل بھی شامل ہے. اس کے بعد وہ جسٹس جو پشاور کے تھے جنہوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا ان کا قتل بھی شامل ہے. میں سمجھتا ہوں وہ قتل تھا. نہیں تو وہ جو ایک جج تھا جس نے نواز شریف کے حق میں بیان دے دیا تھا، کیا ملک کیا تھا، نیب کورٹ کا جج تھا، کیا میرے نام ذہن سے نکل گیا، وہ بھی اسی طرح پراسرار طریقے سے ہی دیکھا جائے تو فوت ہو گیا یا قتل ہو گیا، کیا کہہ سکتے ہیں جی. اس وقت تو کرونا بھی چل رہا تھا تو جس کو مارنا ہوتا تھا کرونا کا نام لے کے بھی مار دیا جاتا تھا. پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کو پہلے ایک مرتبہ تھریٹ کیا گیا تھا کہ جی ہم تمہیں کرش کر دیں گے. اس کے بعد پھر وہ ایک نیب کورٹ کی پیشی پہ گئی تھیں تو ادھر ان کی شیشے پہ جو ہے نشان تھا، مطلب کہ اس وقت تو یہ کہا گیا کہ شاید کوئی پتھر یا کنکر آ کے لگا، نہیں، وہ پتھر کنکر کا نشان ایسا گہرا نہیں ہوتا، وہ یقیناً گولی کا نشان تھا. چونکہ وہ اس وقت بلٹ پروف گاڑی میں تھی تو وہ اس شیشے پہ نشان لگا، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا. بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابصار عالم صاحب بھی کھول کے سامنے لا رہے ہیں. یقیناً ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی ان باتوں پہ توجہ دے رہے ہوں گے، ہماری جو ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا جناب علی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا ولاگ دیکھا. آپ کو اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب میں بھی متعارف کرائیں.
کیونکہ یہ ایک سیاسی گفتگو ہے، اس میں آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، مگر تہذیب کے دائرے میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.